إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے ہم دینی حکم جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، سود کے متعلق قرآنی رہنمائی کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دنیا اور آخرت میں اس کے استعمال کرنے سے کس طرح کے نقصانات انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی طرف دعوت بھی دی ہے، برائی والے رستے سے روکا بھی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ گناہ اور ثواب کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے۔ انسان ساری زندگی جو عقیدے والا مومن ہے اور مسلمان ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ اس کی اللہ کے سامنے اس کا حساب اور محشر کے وقت اللہ کا سامنا اس کا ہوگا اور اس نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت ضرور کرتا ہے۔ اگر انسان کے کھاتے میں اس کی محنت پڑے ہی نہ تو یہ اس کے لیے اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں بھی پڑھتا ہو، قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کرتا ہو، حج اور عمرے کی سعادتیں بھی کرتا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے تہجدیں اور دعائیں مانگنے کا شرف بھی بخشا ہو، لیکن اس کی مالی معاملات جو ہے نا وہ انتہائی سنگین ہوں، سود ہے، فراڈ ہے، جوا ہے، کرپشن ہے، دوسرے جو جتنے بھی جو ہے نا وہ کرپٹ معاملات ہیں، اس میں وہ ملوث ہو، تو یقین جانیے ایسے حالات والے بندے کی اللہ تعالیٰ عبادتیں بھی قبول نہیں کرتا۔ تو
تو انسان کو کس طرح جو ہے نا وہ اپنی عبادتوں کا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حلال رستے 1000 رکھے ہوئے ہیں۔ دین کے اندر کمانے کے لیے اللہ نے اصول بیان کیے، دائرہ مقرر نہیں کیا کہ آپ یہ جو ہے نا وہ 4-5 چیزوں سے کما سکتے ہیں، جس چیز سے مرضی کمائیں، لیکن کچھ شرعی اصولوں کے مطابق اس کا جو ہے نا وہ خیال اور اس کا جو ہے نا وہ احتیاط برتیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور وہ صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ نیتیں ہوں، چاہے وہ شہادت ہو، چاہے وہ گواہی ہو، چاہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، وہ طیب چیز قبول کرے گا جو سارے اپنے لوازمات کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ حضور پیش کی جائے گی۔ پھر آپ نے ایک مثال فرمائی، ایک بندہ ہے وہ سفر کر کے بیت اللہ جاتا ہے، اونٹوں والا سفر چھوڑیں، آج کا جہازوں والا سفر بھی آسان نہیں ہے، کتنے جو ہے نا اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنا کچھ لینا پڑتا ہے، سارا کچھ جو ہے نا وہ بک کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے وہ مثال بیان فرمائی کہ ایک بندہ ہے وہ اپنی سواری پر جاتا ہے بیت اللہ کے جو ہے نا وہ گھر میں حاضری دینے کے لیے، کپڑے اس کے جو ہے نا وہ پراگندہ ہیں، بالوں میں مٹی اٹکی ہوئی ہے، خود تھکا ہوا ہے، بیت اللہ کو سامنے دیکھتا ہے، جذباتی ہو کر اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے، جس کو اللہ نے سعادت دی ہے وہ سامنے دیکھ کر یہی کہتا ہے، انسان کو اوقات یاد آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطعمک حرام ومشربک حرام وملبسک حرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس اور اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں بیت اللہ کے سامنے حاضری کے وہ سارے حرام کے ہیں، تو اللہ کس طرح اس کو معاف فرمائے گا، یا کس طرح اس کی دعائیں قبول کرے گا، یا کس طرح اس کی جو ہے نا وہ حاضری کو قبول فرمائے گا؟ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اس مال غیر اور حرام کو قبول فرمائے، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ انسان تو لرز جاتا ہے کہ جو انسان اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہو، یہ سن کر کہ اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سود کو مٹا دے گا، پیغمبر گواہی دے رہے ہیں اس پر، اجتنبوا السبع موبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، اکل الربا ان میں سے ایک سود کھانا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، پیغمبر شہادت دے رہے ہیں، پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ الرِّبَا، جو چھوڑ دو جو تمہارے پاس جو جتنا ہو گیا، اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی بڑی بڑی باتیں، تو انسان تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ عقل سے بالکل فارغ ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے اس کو سن کر سمجھ کر پھر اسی چیز کو لیتا ہے، جب اللہ چاہتے نہیں ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ سرخرو ہو، وہ کیسے سرخرو ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کو مد نظر رکھنے والی ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت کو چھوڑ کر ان چیزوں کو لیا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے مصلی پر رہیں تو اللہ کی محبت آتی ہے۔ ایک لمحہ جو اللہ کی محبت کے لیے انسان ڈر جائے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، صرف ایک لمحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا روز قیامت، ساری دنیا اس کو دیکھے گی۔ یہ آپ نے اس لیے بتا دیا ہے کہ کچھ رہنمائی ہمیں مل جائے۔ وہ بندہ راہ کے ڈھیر سے اس کو جو ہے نا وہ انسان بنایا ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اللہ پوچھیں گے کہ یہ تو جائز ہی نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو راہ کر دیتے، تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا جی کہ میں کسے جوگا نہیں تھا، ساری زندگی گناہوں سے اٹکا تھا، میں نے یہ نصیحت کر دی تھی میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، دفنانا نہ۔ دفنانے سے تو میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ دوبارہ کھڑا کر دے گا کہ ڈھانچے سے جو ہے نا وہ، مجھے جلا دینا
پھر جو میری راکھ بنے گی اس راکھ کو کسی ایک جگہ نہ رکھنا، اس کو مختلف جگہ پر جو ہے نا وہ پھیلا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں، یعنی کہ میرے ذرات بھی آپس میں نہ ملیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جی پھر تمہاری اس پلاننگ کا تو کچھ نہیں ہوا، اس راکھ نے جو ہے نا وہ اپنا وجود میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہے گا صرف اس ڈر سے کہ کس منہ سے اپنے پروردگار کے سامنے جاؤں گا، صرف اس ڈر سے۔ اب اللہ کی یہ کریمی ہے، وہ رحمان ہے کہ وہ بندے کی اس محبت کی وجہ سے، یہ محبت کی جو وہ خوف ہے، یہ حقیقت میں رب العالمین کے سامنے شرمندگی کا احساس ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس قول اور اس اچھی نیت کی وجہ سے اسے معاف فرما دے گا۔ حالانکہ یہ مستحسن عمل نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بندہ دوسرا اٹھے اور اپنے آپ کو آگ سے جو ہے نا وہ مار ڈالے کہ میں جی اللہ کے سامنے کیسے۔ ہمیں بتا کر یہ وارننگ دی جا رہی ہے، احتیاط برتنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے سمجھ جائیے۔ ایک بندہ ہے زنا کے لیے بالکل عورت کے قریب جا چکا ہے، اور عورت کہتی ہے کہ اتق اللہ، ڈر جاؤ، حلال طریقے سے آؤ میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، نکاح کر لو مجھ سے، پھر تعلق قائم کر لو۔ تو وہ بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ سن کر، پھر ایک وقت میں وہ غار میں پھنس جاتا ہے، اور غار کے منہ پر اس کے جو ہے نا وہ دہانے پر ایک بڑا پتھر ہے جس سے وہ نہیں نکل سکتا، زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے۔ لیکن وہ اللہ سے اس وقت معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے ایک مرتبہ صرف تیرے لیے، کوئی مجھے اس وقت روکنے والا نہیں تھا، تیرا نام اس نے میرے سامنے لے لیا کہ اللہ سے ڈر جا، میں نے صرف تیرے لیے اس وقت گناہ سے باز آ گیا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو آج مجھے زندگی بخش دے۔ پیغمبر کی یہ پاک زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے جس کے بدلے میں ہم دنیا کا سودا کرتے ہیں۔ اگر یہ سودا لینا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ کیجیے، لیجیے۔ انجام بڑا برا ہے، بڑا برا انجام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ لمبی ایک حدیث ہے، طویل خواب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی، کیونکہ وہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہر کے کنارے لایا گیا، سرخ رنگ کی تھی، گویا کہ محسوس ہوتا تھا وہ خون کی نہر ہے۔ اس میں ایک بندہ تیر رہا ہے، گوتے کھا رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے جیسا کہ پانی کے اندر بندہ ہوتا ہے۔ جب وہ کنارے کے قریب آتا ہے، وہاں بھی ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور وہ جب قریب آتا ہے تو باہر کھڑا ہوا شخص اندر والے کے منہ کو کھول کر اس میں ایک بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے، جس کے وجہ سے پھر وہ جو ہے نا وہ اندر ڈوب جاتا ہے، اور یہ مرحلہ وار چلتا رہتا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں جو میرے ساتھ اللہ نے گائیڈر رکھا ہوا کہ یہ کون سا بدبخت ہے؟ تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر سود کھاتا تھا۔ آپ اس کی اس سنگینی کو سمجھیے کہ آپ نے اللہ کی اس حدود کو، اس حد کو، اس وارننگ کو کراس کیا ہے جس کے بدلے میں اتنی سخت سزائیں۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، یہ پیکج بھی دیے ہوئے ہیں کہ آپ صرف ایک پیسہ خرچ کر دو، اس کو روز قیامت تناور درخت بنا کر تمہارے اعمال میں رکھنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ حکم دیا۔ اب ہم اپنے اس معاشرے میں کن چیزوں کا وہ کام کرتے ہیں کہ جس میں اس کی ملوث یا اس کی جو ہے نا وہ چیز آمیزش پائی جاتی ہے سود کی؟ سب سے پہلے جو ہے نا وہ انتہائی رائج شدہ جو ہے نا وہ کام، وہ ایسا کاروبار کرنا ہے جو قسطوں کا کاروبار ہے، جس کے اوپر صریحاً قسط لیٹ ہونے پر اس کو جرمانے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ اس پر معاوضہ لیا جائے۔
سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کلی طور پر قسطوں کا کاروبار تمام علماء کے ہاں اجماعی طور پر جائز نہیں ہے. جو بعض علماء ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ جائز نہیں سمجھتے کلی طور پر کسی بھی صورت میں. بعض ہیں جو وہ دلیل کی بنیاد پر، کچھ جو ہے نا وہ عرف کی بنیاد پر، معاشرے میں جو ہے نا وہ رائج نظام کی بنیاد پر اس کی جو ہے نا وہ چند صورتوں نکالتے ہیں. لیکن اس میں سے یہ والی صورت ہے جو ایک معاہدے کے بعد اضافی رقم دینے والی، وہ کسی بھی مد کے اندر ہو، کوئی بھی اس کو نام دے دو، یہ ساری جو ہے نا وہ سود کے زمرے کے اندر آتی. لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کے اندر اپنی ایک ذاتی رائے رکھتا ہوں، شاید کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کوئی بندہ قسطوں پر ایسی چیز خریدتا ہے جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے اور وہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ چیز خریدنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ایک موبائل ہے. اب یہ موبائل جو ہے نا ایک نشہ ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اس نشے میں آگے بڑھنے کے لیے ہر بندہ ترستا ہے اس وقت. اچھا ماڈل ہو، نئی کمپنی ہو، کوئی بہترین جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ہو، بڑے سے بڑا موبائل ہو. اب یہ کاروبار کیا ہے؟ ایک موبائل کو 2-4 ہزار روپے دو، پھر قسطوں پر لے لو. کہتے جی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، ایگریمنٹ کے تحت جو ہے نا وہ پیسے پورے ہو جائیں. مسئلہ ہے اس میں ایک چیز ہے جو ہماری ضرورت کی ہے ہی نہیں، جو آپ کے پاس پہلے موجود ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ کلی طور پر یہ سرے سے نہیں لے سکتے. یہ واضح طور پر اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. کوئی بندہ موبائل قسطوں پر لیتا ہے تو وہ بندہ سود کا مرتکب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی مخالفت کر رہا ہے کہ جس چیز میں جو ہے نا وہ دو بے ہو جاتی ہے، وہ چیز جو ہے نا وہ بے حلال نہیں ہے، وہ بے حرام ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں پھر بھی یہ چسکا ہے کہ یار تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں گے، جیب وچ بھی رہیں گے، کچھ کما کے دے دیں گے، دے وچ کی حرج ہے. تو یہ بھی غلط ہے. آسانی صرف اس کے لیے ہے. ایک بندہ ہے جو کماتا ہے لمیٹڈ پیسے، یہ میں صرف اپنی رائے بتا رہا ہوں کہ آسانی کس میں دی جا سکتی ہے. ایک بندہ ہے جو لمیٹڈ پیسے کماتا ہے، مثال کے طور پر آج کے دور میں 50,000 کماتا ہے، کفیل دار آدمی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، خرچے ہیں، اور وہ صرف یہی کماتا ہے، تنخواہ دار بندہ ہے. اب اس کو چاہیے فریج بھی ہوگی، واشنگ مشین بھی چاہیے ہوگی، اس کو کوئی اور بھی ضرورت کی چیز. یہ نہیں ہے کہ میں نے 60 انچ کی LED لینی ہے، جی مول صاحب ہمارے گھر کی ضرورت ہے تو یہ قسطوں پر لے سکتے ہیں. صرف وہ چیز جو ضروری استعمال کی ہے یہ بندہ لے سکتا ہے صرف ایک دفعہ، اس کے علاوہ نہیں لے سکتا. موبائل اپڈیٹ کرنا ہے، اب یہ نہیں ہے ہمارے گھر فریج ہے وہ صحیح چل رہی ہے، مولوی صاحب نے کیا فریج لے سکتے ہیں، سویرے جاؤ قسطاں دی دکان تے، یا ذرا ڈبل ڈور گلاس ڈور والی جگہ نا فریج ایک نویں دکھاؤ، قسطاں دے دو. ضرورت کی چیز ہے، یہ صرف ذہن میں رکھیں. اگر اس کے بھی پیسے ہیں نہیں لینے کے، نقد لینے کے، تو وہ کام نہ کریں جو آپ کو شک میں ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات. حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان میں جو ہے، ان دونوں کے درمیان میں وہ ایک شک اور شبہ والی چیز ہے. اور جس نے اپنے آپ کو شک اور شبہ سے بچا لیا، گویا کہ اس نے اپنا دین اور اس نے اپنا ایمان اور آخرت بچا لی. اور جو اپنے آپ کو شک میں ڈال دے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے کہ ہر شک والی چیز جائز ہے، آن دو پھر ہر شک کی سائڈ ویک کے، پھر وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خراب کر لیتا ہے. تو اس لیے اس چیز سے، شک والی چیز سے بچنا چاہیے. اگر آپ کو انتہائی کوئی ضرورت ہے اور وہ چیز کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کسی بہتر صورت میں ایک دفعہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے. ورنہ یہ معاملہ کلی طور پر سلجھانے والا نہیں ہے اور یہ اطمینان والا بھی نہیں ہے. بہرحال اس میں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں
جو ایک معاہدے کے اوپر اضافے کا نام جو ہوتا ہے وہ سود، اس سود کو جو ہے نا وہ اپنے اندر شامل کر دیتی ہے۔ اس متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ لیکن فی الحال آپ کے لیے جو ہے نا پیغام یہی ہے کہ اس میں جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کا استعمال اس کاروبار کی بنیاد پر وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری چیز ہے انشورنس، بیمہ پالیسی، لائف انشورنس، شادی کی انشورنس، بچوں کی پڑھائی کی انشورنس، پھر آگے بچوں کی شادی۔ بیٹا شور نہ کرو، اٹھے یہاں سے آپ سارے، اس طرف آئیں سامنے۔ آپ بھی اٹھے، جلدی کریں، سارے سامنے ہیں، میرے سامنے آ کے بیٹھے سارے۔ بیمہ پالیسی انسانوں سے لے کر گاڑیوں تک، پھر گاڑیاں چھوڑیں، جو چیز مشینیں اور کیا دیواریں کیا ہر چیز کی جو ہے نا وہ آج کل انشورنس کر رہے ہیں، یہ ساری کلی طور پر ناجائز ہے، بغیر کسی شک اور شبہ کے بالکل جو ہے نا وہ 100% جو ہے نا وہ حرام ہے اور سود ہے۔ ان کی ایک بھونڈی سی دلیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی صرف دلیل نہیں ہے، تانا ہے کہ مولویوں نے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے کہ اسی لوگوں دا بھلا کر دیں، کسی یتیم دی مدد ہو جاندی، بیوہ دا سہارا ہو جاندہ، انہوں نے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے۔ تو آپ ان بیواؤں کا سہارا بنے نا جو آپ کو پہلے مال نہیں دیتے، ان یتیموں کا سہارا بنے نا جو آپ کو قسطیں جمع نہیں کرواتے، ان کے بنے آپ۔ انہی یتیموں کا سہارا بننا ہے کہ جن کا باپ آپ کو پہلے مال دیتا رہا ہے، آپ کی قسطیں پوری کرتا ہے، اس میں جرمانے بھرتا رہا ہے، اور پھر یہ کام بھی سود کا کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی پالیسی یہ ساری حرام ہے، یہ سود کے ذمرے میں آتی ہے، جوئے کے ذمرے میں آتی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے اپنی جو ہے نا وہ پالیسی کروائی ہوئی ہے، 1000 جمع کرائے مثال کے طور پر، اس کا اگلے دن ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کمپنی اس کو 1 لاکھ دیتی ہے، 99,000 کس چیز کا ہے؟ آپ اس کا مطلب ہے تقدیر پر ایمان نہیں رکھ رہے۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے زندگیاں گزار دی ہیں وہ تو پھر ایسے ہی تھے، جنہوں نے کبھی پالیسی کا دفتر ہی دیکھا وہ بھی ایسے ہی ہیں، پھر بے وقوف ہیں سارے۔ اللہ کے جو تقدیر کا جو ہے نا وہ انسان کے ایمان کا مضبوط حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ انسان کے ایمان کا جز ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے، چاہے وہ اچھی ہے اس کے لیے، اس کے مطابق، یا اس کے مطابق وہ بری ہے، ایمان رکھے یہ میرے رب نے بنایا ہے اور اس پر جو ہے نا وہ میں نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اب جو ہے نا وہ اپنے مال کو سب ان کے سپرد کر دے گا، اس کی وراثت بھی جو ہے نا وہ اس طرح تقسیم نہیں ہوگی، وراثت کے جو ہے نا وہ احکام پر بھی ڈاکہ ہے۔ اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، بہت سارے دینی احکامات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آپ پالیسی والے اس کو تو نہیں دیں گے جی اس کے جتنے بھی وارث ہیں وہ سامنے آئیں، آپ کو دین کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، وہ تو اسی کو دیں گے جس کا جو ہے نا انہوں نے نام درج کیا ہوگا۔ تو یہ حرام ہے، یہ سود کے ذمرے میں آتی ہے، یعنی کہ یہ چیزیں۔ اس کے بعد ہے تکافل، یہ اپ ڈیٹ ورژن ہے آج کل جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا اسلامی ٹچ دیتے ہیں ہر معاملے میں، مولوی کہتے ہیں یہ چیز ایسے صحیح نہیں ہے، اب وہ دوبارہ جو ہے نا وہ تھنک ٹینک ملتا ہے آپس میں اور پھر ایک نئی چیز لانچ کرتا ہے۔ اب وہ نئی چیز لانچ کیا ہوئی ہے؟ وہ تکافل کے نام پر لانچ ہوئی ہے۔ آپ جی یہ ہماری کمیٹی ہے، اس میں آپ فنڈ جمع کرائیں، چندہ مخصوص، مثال کے طور پر ہر مہینے 1000 روپے جمع کرواتے جائیں، جب آپ کے بیوی بچوں کو ضرورت ہوگی نا پھر ہم آپ کو دے دیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ 30% میں شرکت دار ہے، کوئی 15 میں ہے، کوئی 50 میں ہے، کوئی 70 میں ہے، یہ ان سے کاروبار کرتے ہیں، پھر سب کے حصے میں منافع تقسیم ہوتا ہے۔ بیمہ میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر گیا تو یا قسطاں پوریاں ہی اس تو بعد نہیں بڑھا گے،
یا کٹھا سود ملے گا، یا تو اسے سود ملے گا تو یا وقت سے پہلے اس کو جوا ملے گا. ایک کھیڑ ہے نا. تو یہ اس کی تھوڑی سی انہوں نے مختلف صورتیں بنائی ہیں کہ جب آپ کے پیسے پورے ہو جائیں، معاہدہ پورا ہو جائے، آپ اپنی ساری رقم واپس لے سکتے ہیں. دیکھو جی کوئی سود نہیں پیا، منافع تو پہلے ملتا رہا کاروبار سے، سود تو کوئی نہیں نہ پیا. دیکھو کتنا اچھا کام ہے. ایک چیز جو بطور چندہ دی ہے وہ واپس لینا پتہ کتنا بڑا جرم ہے. یا تو اسے چندہ نہ کہیں، پھر اگر تو آپ اسے چندہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چندے کے طور پر جمع کروا دیں، گفٹ کے طور پر ہبہ کر دیں، تو یہ ساری چیزیں واپس لینا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کو دوسرے کو تحفہ دے دے، ہبہ دے دے، چندہ دے دے، کچھ بھی کر دے، جو چیز دے دے پھر اس کا مطالبہ کر لے واپس لے، پھر وہ میری شے واپس کر دے، پھر مینوں اور فلانی شے میں تن دیتی سی واپس دے دے. اگر یہ مطالبہ کر لے تو گویا اس نے وہ کام کیا ہے کہ کوئی کتا اگر کہہ کر دے اور دوبارہ اپنی کہہ کو چاٹ لے. کیوں جی؟ مسئلہ تو ہے نا اس میں. یہ ہے تکافل. دوسری چیز کہتے جی اگر معاہدے کے اندر درمیان میں کچھ نقصان ہو گیا ہے تو پھر تو جو ہے نا وہ اگر آپ نے 5,000 دیے تو پھر تو آپ کو جتنا بھی معاہدہ تھا آخر میں وہ سارا جو ہے نا وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 50,000 چاہے 1 روپے بھی جو ہے نا وہ زیادہ دینا پڑے وہ آپ کو زیادہ دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اسی کا نام سود ہے، اسی بلا کا نام سود ہے. پھر اس کے بعد اس میں دھوکہ ہے. ایک بندہ ہے وہ 12 مہینے 14 مہینے 2 سال 10 سال اپنی رقم واپس وہاں پر لگاتا ہے. جو 10,000 اس نے 10 سال پہلے دیا تھا، 10 سال بعد اگر وہی 10,000 واپس لیتا ہے تو وہ بے وقوف ہے. اس کی تو ویلیو نہیں ہے وہ والی. اس میں بہت سارے ایسے نقصان ہیں. لہٰذا یہ تکافل بھی جو ہے نا وہ یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے انشورنس ہے، تکافل ہے. اس کے بعد ہے انعامی بانڈز. انعامی بانڈز حکومت کیا کرتی ہے؟ مخصوص نوٹ چھاپ دیتی ہے. اب تو میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسا کوئی نہیں دیکھا، بزرگوں نے شاید دیکھا ہو کہ سونا کسی کے انہوں نے کہا ہو کہ آپ جو ہے نا وہ یہ رسید لے لیں، مجھے میرا اتنا سونا واپس کر دیں. بس یہ کاغذوں کے اندر ہے کہ یہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ آپ کو یہ رسید جاری کر رہا ہے، نوٹ جو ہے، اور اتنا جو ہے نا وہ اس کے عوض میں اسٹیٹ بینک نے اپنے پاس سونا رکھا ہوا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ مخصوص نوٹ چھاپ سکتے ہیں جتنی ملک کی ہوتی ہے. یہ ایک معیشت والے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب وہی نوٹ جو ہے نا وہ واپس حکومت نے لینے ہوتے ہیں کچھ کمانے کے لیے. عوام نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی نے پیٹی جو رکھا ہے، کسی نے کتنے آج کل بینک میں رکھے ہوتے ہیں پیسے. وہ کیا کرتے ہیں جی ایک اور مزید رسید جاری کرتے ہیں. اب یہ انعامی بانڈز آپ لے لیں، اپنے پیسوں سے خرید لیں اور اپنے پاس رکھ لیں. 2-3 مہینوں کے بعد اس کی قرعہ اندازی ہوگی. اس قرعہ اندازی میں جو ہے نا وہ انعام نکلے گا. اتنے والے بانڈز میں اتنا، اتنے والے میں اتنا، گاڑیاں اور بڑے جو ہے نا وہ کروڑوں روپے نکلتے ہیں. ایسے ہی جی. اب وہ پیسے جو ہے نا وہ جو حکومت لے لیتی ہے ان پیسوں سے وہ سود پر کام کرتی ہے. اب اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا کہ ہماری حکومت پاکستان سود کا کام کرتی ہے، اور صرف سود کا کام کرتی ہے. صرف سود کا کام نہیں کرتی، مطلب مکس نہیں ہے، صرف سود کا کام کرتی ہے اور دھڑلے سے کرتی ہے. اور اوپر سے مولوی کو کہتے ہیں کہ یار تھوڑی جی کوئی گنجائش، تھوڑی جی یار آسرا کر لیے. جیسے کوئی بے شرم بندہ امام کو نہیں کہتا میں جو آ رہے ہیں تین نظر نہیں آ رہے 5 منٹ روک جاندہ. یہ وہ والا رویہ ہے، تھوڑا سا اونچے لیول پہ ہے. اب وہ انعامی بانڈز پر ہر بندہ جو ہے نا اس کو خرید رہا ہے. تڑمیں مچی ہوئی ہیں، اخبار میں اشتہار آتے ہیں، چینل پر آتے ہیں فلانے بندے کا انعام نکلا ہے. بانڈ کتنے والا ہے؟ رسید کتنے والی ہے؟ 1,000. انعام کتنا نکلا ہے؟ 1 کروڑ. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور اس کے جو ہے نا وہ ترویج کرنے والے اور اس کو جو ہے نا وہ اشاعت کرنے والے، یہ سارے اس کے اندر برابر کے شریک. یہ سارا جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ سلسلہ ہے انعامی بانڈز والا. اسی طرح جو ہے نا وہ
اس کے بعد جی بی فنڈ ہے، سرکاری ملازمین آپ اس کو جانتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ خود سائن لیتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کا اتنا حصہ ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سود شامل ہوگا، پھر اس کو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اس پر علماء نے بہت بحثیں کی ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ انہوں نے بات کی ہے۔ ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے صرف جو ہے نا وہ اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں، باقی اپنی جو ہے نا وہ سود کو انہی کے پاس رکھیں کہ آپ جو ہے نا یہ خود ہی استعمال کریں۔ تو اس کو جو ہے نا وہ پیسوں کو لینا کہ جی میرے پیسے جو ہے نا وہ تھے اب اتنے ہو گئے ہیں، بہرحال یہ محل نظر چیز ہے، اس میں سے صرف آپ اپنی تنخواہ کے پیسے جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نئے نوٹوں کا کمی پیشی کے ساتھ جو ہے نا وہ تبادلہ کرنا۔ آج کل شادی ہے اور شادیوں میں جو ہے نا وہ نئے نوٹ تو ایک جیسے کھانے میں نمک ہے اس طرح سمجھے جاتے ہیں نئے نوٹ، اور اس کو جو ہے نا وہ لینے کے لیے کیا کچھ میں کہتا ہوں آج کل کرنا پڑتا ہے نئے نوٹوں کو لینے کے لیے، اور پھر ان نئے نوٹوں کو جس طرح آپ لٹاتے ہیں اور ہوا میں اڑاتے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اپنی نعمت کا یہ مظہر کرنا ایک مسلمان کو کس طرح شیبہ دیتا ہے۔ ایک غریب آدمی جتنے پیسے کمانے کے لیے اپنا پورا دن اپنا پورا جسم لگا دیتا ہے، امیر آدمی اس کو پکڑتا ہے اور اس طرح اڑاتا ہے۔ کیوں جی؟ اس کے پاس دولت ہے، اس کو اللہ نے خوشی دی ہوئی ہے، اڑاؤ پیسے۔ اور یہ کر کون رہا ہے؟ ایک مسلمان کر رہا ہے جس کو اللہ نے پیسے دیے۔ وہ عجیب مخلوق سی، وہ باندا سی کہ اللہ انہوں پیسے دے، ہون وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ کہ وہ پیسوں کو اس طرح اللہ کی نعمت کا بدلہ اس طرح دے۔ بہرحال مسلمانوں کو اس معاملے کے اندر حیا کرنی چاہیے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے نعمت کے اظہار کا۔ اب میں کہتا ہوں انہی لوگوں کو آزمانے کے لیے کریں، کہتے ہیں جی غریباں جو غریب ہی چک دے، ٹھیک ہے آپ غریبوں کو ویسے عزت سے ہاتھ میں دے دیں، زیادہ پیسے ہیں نا آپ کے پاس، لائن میں کھڑا کریں آپ اس کو دے دیں، نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اجازت نہیں دے رہا اس وقت، انسٹالمنٹ ہیوی ہوئی ہے جسم کے اندر، باس کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہ ایویں نہیں، اے تو ہن اچھا طریقہ ہے نا مسلمان نظر آن لگ جائیں گے، ایویں نہیں ایویں ذرا تان ہو۔ اور میں یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بندے کو کہا ہے کہ جی پھر کر سب میں چاستے نہیں نہ آنے ایداں کی، میں نے کہا یہ بندے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے حال کے بھائی، آپ ایسے نہ کرو، آپ ان کو آرام سے کھڑے ہو، ان میں تقسیم کر دیں آپ، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا شادی کا موقع ہے کریں تقسیم، بسم اللہ، میں بھی کرتا ہوں۔ یہ بات پتہ کیوں شروع ہوئی؟ میں سائڈ پہ کھڑا تھا، میں نے کہا کرسا پہلو سٹو، میں کہا میں سٹنے نہیں ہے جیب چ پالاں گا تے سٹنے کوئی نہیں ہے کہ دیکھ لا ہوں دینے کے نہیں۔ پھر میں نے یہ بات سمجھائی، اور پھر ہماری کھانے پر بھی یہ بحث ہوتی رہی کہ یار تھوڑی کے اندر زیادہ سختی کر جاندے ہو تسی، کیسی بے حیائی ہے اور اس پر کیسی ڈٹائی ہے، اور یہ کیسا شوق ہے کہ جو نیکی پر نہیں ابھارتا گناہ پر ابھارتا ہے۔ اس کو لینے کے لیے زائد رقم دینا سود ہے، اور جو لے رہا ہے جو دے رہا ہے دونوں اس میں ملوث ہیں۔ ایک گڈی کی قیمت ہے ہی 1000 روپے، یا 2000 یا 5000 یا 10,000، اس پر زیادہ رقم، اس کی مالیت ہی اتنی ہے، آپ اس کی زیادہ رقم نہیں دے سکتے نہ لے سکتے ہیں۔ ہاں آپ اس کو برابر پر لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ جو ہے نا وہ جیسا کہ میں کہتا جی کھجوراں کھاؤ گے؟ نبی پاک نے کہا ہاں جی کھا لیں گے۔ وہ کہتا جی ذرا 2 منٹ، بچ کے گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، تازہ کھجوریں جو ہے نا وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا تو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یار اے تازہ کھجورا کتوں لئیاں، یعنی کہ اچھی کھجوریں کتوں، مطلب کہاں سے نہیں ہیں آپ نے؟ وہ کہتا ہے جی وہ جڑیاں ہلکیاں کھجوراں سی نا میرے کو، وہ میں دے کے نا زیادہ تو تھوڑیاں جڑیاں نا وہ لے آیا میں تاڑے واسطے۔ آپ نے فرمایا یہ سود ہے، میں نہیں یہ کھاؤں گا۔
اس نے کہا جی یہ کیسے سود ہے؟ کہا کہ آپ نے زیادہ چیز دے کر تھوڑی کیوں لی؟ کہتے جی اور کیا کرتا؟ یہ ہے شرعی رہنمائی، آپ اس کو سیل کرتے، اس کی قیمت لے لیتے، آپ اس قیمت سے آپ چاہے جو مرضی خرید لیتے، چاہے 2 دانے کم آتے یا 1 دانہ زیادہ آتا، لیکن یہ ایک بزنس کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1000 کی چیز ہے اس کو آپ 1100 پہ خریدیں اور وہ مارکیٹ میں ہو بھی 1000 کی۔ کوئی نیا نوٹ آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی 10 والا کو کہے چل ٹھیک ہے یار نواں، بہت زیادہ نواں، پہلی بار تو چلا رہے ہیں تو لہذا 15 کی شے لے لا۔ تو یہ سود کا معاملہ ہے اور یہ بہت چھوٹے لیول پر ہوتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے۔ آپ پیسے تقسیم کریں لیکن اس کو لٹائیں نہیں، ایک غلط طریقہ۔ نئے نوٹ ہیں، انسانی طبیعت ہے، وہ خوش ہو جاتی ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، تقسیم کریں۔ عید ہے، شادی ہے، لیکن اس کو اس بے حیائی کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت کا مظہر نہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں اور یقین کریں کہ نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا لینا۔ اور یقین کریں ہم نے اپنی زیادہ تر نعمتیں صرف ناشکری کی وجہ سے گوائی ہیں۔ ہمیں نعمت مل جاتی ہے تو ہمیں پہلے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مظہر کیسے کرنا ہے، پٹھے طریقے سے ہی چاہتے ہیں۔ اب وہ جب وہ طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں غلط، پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کے ڈٹھائی کے ساتھ اس پر جو ہے نا وہ کامل ہو جاتے ہیں اور نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، اور نعمتوں کے چھن جانے کا خوف دماغ میں سوار رہتا ہے، پھر ہم دوبارہ برے جو ہے نا وہ طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ نعمت کا ہمیں شکر کرنا نہیں آتا۔ نعمت کا شکر کرنے کے لیے زبان سے، جسم سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہوا جاتا ہے اذکار کر کے ساتھ۔ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ شیئر مارکیٹ کا جو ہے نا وہ بزنس ہے۔ آپ جو ہے نا وہ نوجوان یا جو اس میں جو ہے نا وہ دلچسپی رکھتے ہیں بخوبی جانتے ہیں آج کل بڑا عروج پر ہے، کافی دیر سے ہے، شاید اس کو میں نے اب جو ہے نا وہ غور کیا ہے۔ اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، بعض علماء اسے سٹا بھی کہتے ہیں کچھ وجوہات کی بنیاد پر، ان میں کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی جو ہے نا وہ حرام کا کام نہ کرتی ہو، حرام چیزیں نہ بیچتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لین دین بھی حرام چیزوں کے ساتھ نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی کام کیا کرتی ہے، کس طریقے کے کس پروسیجر کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا مال بیچتی ہے اور لیتی ہے، یہ سارا کچھ بنیادی طور پر ہم ان کے حصے دار ہیں، اور حصے دار کا اتنا حق تو ضرور ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ میرے ساتھ والا کیا کچھ کر رہا ہے، یعنی کہ انہوں اندر والی ساریاں خبریں ہونی چاہیے۔ اگر تو ایسا معاملہ ہے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، ورنہ عموماً حرام چیزیں بیچنے والے، سود پر کام کرنے والے، یہ ایسا کام یہاں بھی ہوتا ہے، اور ایسا کام کرنا جو ہے نا وہ سود کے اور غلط کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بینک کا اکاؤنٹ ہے، اس معاملے کے اندر لا علمی کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا اکاؤنٹ نہیں گا پھر اپنا دے وچ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جو بنیادی طور پر کام ہی سود پر کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اتنا فری نہ ہو جاؤ کہ آپ بھی سود کے اندر ملوث ہو جائیں، اتنا فری نہ ہوئیے۔ کرنٹ اکاؤنٹ تک ہماری مجبوری ہے، کاروباری آدمی کی مجبوری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ادارہ تشکیل دے جو لوگوں کو کاروبار میں معاون بناتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر کاروبار جو ہے نا وہ بہت دور تک پھیل گیا تھا۔ اب اس وقت کیا چاہیے تھا؟ اس وقت چاہیے یہ تھا کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، چاہیے یہ تھا کہ رستے میں قافلہ لٹ نہ جائے، اور چاہیے یہ تھا کہ وہاں پر کوئی سودی کام نہ کرے۔ یہ تینوں کاموں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور ہیڈ حکمران اور خلیفہ کے یہ تینوں کام پر جو ہے نا اپنی گرفت مضبوط رکھی ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت، پیسے کی آمد و رفت کے لیے ایک بغیر سود کے ادارہ تشکیل دے،
اور اپنے وہ سروس چارجز کے لیے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں وہ وصول کر لے. جس کا دل مانتا ہے ان کی سروس لے لے, جن کا دل مانتا ہے وہ نہیں لے. اور میں خود اس جو ہے نا وہ جگہ موجود تھا جہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی, اور انہوں نے ایک اہل علم نے بہت خوبصورت تجویز دی تھی, لیکن بات پھر وہی ہے, جو اندر شیطان ہے وہ باس نے کہا کہ یہ مان لی تو سود پھر ایک سائڈ تے ہو جائے گا, سود نیچے رکھنا. تو یہ ہماری صرف مجبوری ہے, حالانکہ یہ بھی تعاون کے زمرے کے اندر آتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ کہتے ہیں نیکی میں تعاون کرو اور گناہ میں تعاون نہ کرو. اور یہ گناہ کا تعاون ہی ہے, وہ ہمیں نہیں دیتے, لیکن ہمارے مال پر جو سود آتا ہے ان سے وہ اپنے مزے اڑاتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک مجبوری ہے, جس کا اس مجبوری کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ اس سے دور رہے. اب یہ آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ کا اس کے بغیر گزارا ہوتا ہے کہ نہیں. 2-4 لاکھ والا بھی کہتا ہے چلو یار بینک چ پے رہن کرے نہ پے رہن. اگر آپ صرف محفوظ رکھتے ہیں تو آپ اس کو گھر میں محفوظ رکھیں یا کاروبار میں لگا دیں یا کچھ بھی کر لیں, لیکن ان کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھنا ہے. اور اسی طرح جو کریڈٹ کارڈ ہے یہ بھی سود ہے. کریڈٹ کارڈ کو ابتدا سے لے کر آخر تک وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس میں جو ہے نا وہ آپ کو سود کے اندر ملوث کر لیتے ہیں. اب ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے اس کی میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ چند چیزیں رکھتا. اسی طرح بینک کے اندر جاب کرنا. اب بینک کے اندر جاب کرنا, بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اسلامک بینک میں جاب کرتا ہوں, ہمارا بینک ایسا کام نہیں کرتا. تو یہ آپ اپنی جو ہے نا وہ ذمہ دار خود ہیں. ہمارے نزدیک جو سود کا حفاظت اور سود کو لکھنے والا, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ یہ بینک کے ملازمین اس پر جو ہے نا وہ صادق آتے ہیں. بہرحال اس کا ایک اچھا آپشن تلاش کرنا چاہیے اور سب کو مل کر حکومت کو اس بات پر ایگری کروانا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے. ہم دیکھیں نا کتنی کچھ اگریشن کے ساتھ روڈ بند کر کے, میں کہتا ہوں مار کٹائیاں کر کے, جلاؤ گراؤ کر کے اپنے ناجائز مطالبات میں منوا لیتے ہیں. یہ تو ایک جائز مطالبہ ہے. کاروباری افراد اس کی جو ہے نا وہ حساسیت کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. کاروبار کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آنا, اپنی رقم کو بھیجنا اور منگوانا, اس کے لیے ایک سود سے پاک ادارہ ہونا چاہیے جو اپنی سروسز لیں. اب میں جو ہے نا وہ بس پر بیٹھ کے یہاں پر آیا ہوں, میں نے بس تو نہیں خریدی, نہ ہی اس میں حصے دار تھا. اس نے مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں پر لے کے آنا, تو اس نے کہا جی میں اس سروس کے پیسے لوں گا. میں نے اسے پیسے ادا کیے, انہوں نے مجھے سروس دے دی. یہ سیدھا سا کام ہے, سیدھا سا بزنس ہے. اور اس نے سروس میں اپنی مینٹیننس, اپنا ڈیزل, اپنا جو ہے نا وہ سارا کچھ مد نظر رکھا ہے. پھر اس نے اپنی سروس کے پیسے برقرار رکھے. یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سارے معاملات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن وہی ہے جو اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے حد درجہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جتنی آپ کوشش کریں گے. عمر بن, آخری بات انشاءاللہ اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی یہی مثال دی تھی کہ اس طرح جو ہے نا وہ دونوں طرف جھاڑیاں ہیں کانٹے دار, اور صراط مستقیم یہ ہے, ہدایت یہ ہے, تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ان کانٹوں سے بچتے ہوئے سیدھے چلتے جائیں. جس کی جتنی ضرورت ہے دنیا میں اتنا ہی گھسیں, اتنا نہ گھسیں کہ جب اس سے نکلنا چاہیں تو نہ خود نکلنے دیں اور نہ ہی شیطان جو ہے نا وہ آپ کو نکلنے دے. اتنا اس کو اپنے اوپر ہیوی نہ کریں. اللہ تعالی ہمارے مال حلال میں جو ہے نا وہ برکت عطا فرمائے, اور ہمیں نیک اور صالح کاروبار, ہمیں جو ہے نا وہ اچھے کاروبار ہمیں عطا فرمائے, اور سود جیسی لعنت سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.